प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कैसे होती है, किस जगह होती है, कहाँ होती है, ये है मेरा मौज़ू और मैं हूँ इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि 50,000 सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके हैं और आप सबका मैं दिल से मशकूर हूँ और कि आपका ताउन, आपकी मोहब्बत, आपकी वीडियोस मेरा उसको शेयर करना, उसको एप्रिशिएट करना, ये सब मेरे लिए खुशी का बायस है। तो मैं तमाम व्यूअर्स, तमाम मेरे अपने देखने वालों का मैं बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि ये सफ़र जारी है इंशाअल्लाह ताला और आपका ताउन रहा, आपकी मोहब्बत, आपकी दुआएँ रहीं ख़ास तौर पे, तो इंशाअल्लाह हमारी वीडियो से लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और हकीकत बात ये है कि वीडियोस आप देख लें तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ी तादाद में लोग फ्रॉड से बच सकते हैं ख़ास तौर पे और अच्छे फ़ैसले कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और कमाने के लिहाज से। तो दोस्तों, जब मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो आपको लीगल कुछ चीज़ें भी बताता हूँ आसान अंदाज़ में। ज़ाहिर है कि मैं वकील नहीं हूँ, ना आप उस टेक्निकल ज़ुबान को समझते हैं, ना समझना चाहिए। असल बात ये आपको मोटी-मोटी बातें सादा अंदाज़ में पता होनी चाहिए ताकि जब आप कराने जाएँ तो इन चीज़ों का इल्म हो दोस्तों। तो आपसे गुज़ारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ और आज जो मैंने मौज़ू छेड़ा है वो दरअसल ट्रांसफ़र ऑफ लैंड बेसिकली है। ट्रांसफ़र लैंड का पूरा एक चैप्टर है, बेसिकली लॉज़ हैं इसके, लेकिन मैं आपको ट्रांसफ़र कहाँ-कहाँ होते हैं ये मेरा मौज़ू है दरअसल आज। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि दरअसल ट्रांसफ़र में 4 तरह की चीज़ें होती हैं। 4 ज़मीनें जिसके बारे में मैं आपसे ज़िक्र करूँगा और उसके अंदर 1-2 चीज़ें, ज़ाहिर उसका वक़्त नहीं होगा, वो इंशाल्लाह अलग वीडियो आपको मिलेगी। तो ट्रांसफ़र में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कि प्राइवेट सोसाइटीज़ होती हैं वो उनका क्या होता है और वो सोसाइटीज़ या प्राइवेट सोसाइटीज़ या ऐसे प्राइवेट बिल्डर्स जिन्होंने अपनी सोसाइटियाँ बना रखी हैं और अभी वो लीज़ के प्रोसेस में नहीं गए, तो लीज़ बिफ़ोर लीज़ जो ट्रांसफ़र होती है वो आम तौर पे एक सोसाइटी ही करती है। अब इसमें भी मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप सोचते होंगे कि यार प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराई जाए या ना कराई जाए। तो आप अगर देखें, अगर आपने प्लॉट ओपन रखना है तो रख सकते हैं। प्रॉपर्टी में बात ये भी है कि फ़ीस बढ़ जाती है और जब बढ़ने की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अपना ये अल्फाज में एहतजाज के तौर पे रिकॉर्ड कराता हूँ कि मुझे अफ़सोस है कि बाज़ बड़े बिल्डर्स हैं शहर में जो लूट रहे हैं, खसूट रहे हैं और जिन्होंने लाखों रुपए की जो है ना, बड़े-बड़े नामवर बिल्डर्स हैं, आप जानते हैं, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख, अंधी मची हुई है कि वो ट्रांसफ़र के नाम पे लूट रहे हैं। अरे भाई, वैसे ही तुम्हें ट्रांसफ़र के ज़िंदगी भर के पैसे मिलते रहेंगे। तो ये हविस है, ये बाज़ बिल्डर्स की, बाज़ माज़रत चाहता हूँ, बाज़ सोसाइटीज़ की ये हविस है कि वो जो है ना पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो दोस्तों, बेहतर ये है कि आप ट्रांसफ़र करा लें तो बेहतर है, ओपन प्लॉट ना रखें। लेकिन बाज़ जगहों पे एतबार होता है, अगर आप ट्रस्ट कर सकते हैं किसी फ़र्द पर या किसी सोसाइटी पे, किसी बिल्डर पे, तो कोई मसला नहीं है, आप उसको ओपन रखें। ओपन रखे में फिर आपको बेचना आसान होगा। जैसे हम आजकल अल गफ़ूर या अन्नाफ़े की या जो प्रोजेक्ट पे जिस पे हम काम कर रहे हैं, हिल टाउन वगैरह, तो इन पे ज़ाहिर है तरीक़ा आपने सुना होगा कि हम मतलब ये कि ट्रस्ट करते हैं और अगर आप ओपन भी रख लें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि जब आप अगर किस्तें जमा कराते रहें, जब तक ये वो प्रोजेक्ट चल रहा है उस वक्त तक किस्तें जमा कराएंगे तो फिर उस लिहाज से तो ठीक है कि वो आप जो है ना वो अपने नाम करवा लें। लेकिन आपने कुछ अरसे बाद बेचना है, 6 महीने, साल में बेचना हो, तो लोग आमतौर पे करते हैं कि उसको ट्रांसफ़र नहीं करवाते, इसलिए कि जब ख़रीदार होगा, जब जिसको बेचेंगे तो ज़ाहिर है उसको जो है ना वो फ़ीस का मसला आएगा कि वो ट्रांसफ़र फ़ीस कौन दे। वैसे तो बायर की ज़िम्मेदारी होती है, बायर देता है, लेकिन उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है प्राइसेस के ऊपर। तो लिहाजा अगर आप ये चाहें कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ना कराएँ तो ये भी सही है, लेकिन अगर आपको सिक्योरिटीज़ का मसला है, कोई समझ में आ रहा है, तो फिर आप जो है इसको ट्रांसफ़र करवा लें अपने नाम। अच्छा जनाब, जब ट्रांसफ़र करवा लेते हैं तो ये तो आपको प्राइवेट सोसाइटीज़ में तरीक़ेकार होता है कि वो आपको जो है ना वो एक ट्रांसफ़र लेटर, अब जैसे आपने किसी का प्लॉट ख़रीदा, मैंने मिसाल के तौर पे कोई प्लॉट आपको दिया, ये मेरे नाम प्रॉपर्टी है, तो फ़ाइल मेरे नाम है, तो मैं आपको एक एनओसी बना के दूँगा।
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा کہ میں نے ان کو یہ فائل بھیج دی ہے، یہ پلاٹ بھیج دیا ہے، اب یہ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں. تو وہ آپ جائیں گے ان کے ہیڈ آفس جا کے ویریفائی کریں گے، خریدنے سے پہلے بھی ویریفائی کرا سکتے ہیں، پراپرٹی لے کے جائیں گے وہاں پہ، سوسائٹی آپ کو اوکے کر دے گی ہاں بھائی یہ صحیح ہے، یہ چیزیں صحیح ہیں. کہیں اس کو اگر کوئی چیز پوچھنی ہوگی تو ہو سکتا ہے کال کر کے پوچھ بھی لے کہ بھائی یہ بات ہے ایسی، تو آپ کو وہ پھر اوکے کر دے گی. اور اس طرح جو ہے نا وہ آپ کی پراپرٹی جو ہے نا ٹرانسفر کے پروسیس میں چلے گی، چند دنوں بعد ٹرانسفر ہو کے وہ فیس آپ کے پاس ٹرانسفر ہو کے وہ پراپرٹی آ جائے گی. تو یہ تو طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہ پرائیویٹ سوسائٹیز میں ہوتا ہے، پرائیویٹ بلڈرز کے پروجیکٹ میں ہوتا ہے جب لیز کا پروسیس نہیں ہوتا. لیکن جب لیز کا پروسیس ہو جاتا ہے، جب پراپرٹی لیز ہو جاتی ہے، تو آپ جو ہے نا وہ پھر آپ اس کا طریقہ کار آپ جانتے ہیں. جیسے شہر کراچی میں آپ کے ڈی اے کی کوئی لینڈ آپ نے خریدی ہو تو اس کا طریقہ کار آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح ہوتا ہے. اس کے لیے آپ اپنے کسی وکیل کے ذریعے یا کسی پراپرٹی ایکسپرٹ فرد کے ذریعے آپ اس کے لیے پروسیس کرتے ہیں اور اپنی جو ہے لیز کروا لیتے ہیں زمین. یعنی لیز پراپرٹی کو آپ جو خریدتے ہیں تو اس کو پھر ٹرانسفر کروانے کے لیے پھر آپ رجسٹرار آفس جاتے ہیں، وہاں پہ وہ جو سیلر بائر دونوں آتے ہیں اور پورا طریقہ کار ہے. پھر اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے پیسے لے لیے، اب آپ مطمئن ہیں آپ نے سیل کر دیے؟ اس نے کہا سیلر جو کہتا ہے میں نے پیسے لے لیے. کچھ آفیشیل کچھ ان آفیشیل رقم ہوتی ہے، پہلے پہ آرڈر بھی مانگ سکتا ہے، دکھا سکتے ہیں، اس پہ لگے بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح وہ جو ہے پراپرٹی جو ہے نا وہ آپ کے نام لیز ہو جاتی ہے. اچھا یہ لیز ہوتی ہے آپ کے نام، یعنی لیز ٹرانسفر ہوتی ہے، لیکن ابھی یہ ٹرانسفر مکمل نہیں ہوتی. آپ نے بہت سے مکانات دیکھے ہوں گے یہاں پر 120 گز کے، 200 گز کے، 40 گز کے، 400 گز کے، 600 گز کے. تو بہت سے لوگوں نے اس کو جو ہے اس کو ٹرانسفر نہیں کروایا، یعنی موٹیشن کہلاتی ہے. موٹیشن کا مطلب ہے کہ جو چینج آف نیم، یعنی ایک پراپرٹی آپ کے نام سے مکمل ٹرانسفر ہو گئی، لیکن سیل ڈیڈ ہونے کے بعد تقریباً 99% جو ہے مضبوطی آ جاتی ہے اور وہ پراپرٹی آپ کی سیو ہو جاتی ہے. تو بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ جنہوں نے معذرت چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پراپرٹی جو ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ یعنی لیز پر ابھی بھی ہے رکھی، انہوں نے لیز اپنے نام کروا لی ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے ٹرانسفر نہیں کرایا. یعنی ٹرانسفر کو کہتے ہیں موٹیشن. جب موٹیشن ہو جاتی ہے تو آپ بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پھر آپ کے نام ٹیلی فون، بجلی، یعنی بجلی کے، گیس کے بل بھی آپ کے پھر نام آنے لگتے ہیں. ورنہ سے پہلے جو ہے عام طور پہ پرانے مالک کے نام ہی مکان کے بل آ رہے ہوتے ہیں، پراپرٹی ٹیکس وغیرہ سب چیزیں آپ کے نام آ رہی ہوتی ہے. اس طرح آپ کی زمین جو ہے مضبوط ہو جاتی ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بعد میں موٹیشن کرا لیا کریں، تھوڑا خرچہ ہوتا ہے لیکن کروڑوں کی پراپرٹی آپ موٹیشن نہ کرانے کی وجہ سے کسی لیٹیگیشن میں آپ جا سکتے ہیں. تیسری چیز ہوتی ہے ایگریکلچر لینڈ، جو کراچی شہر سے باہر ہے. اس میں بھی جو ہے وہ ایک موضوع ہے، انشاءاللہ میں پھر اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ سروے زمین ہوتی ہے. عام طور پہ سروے زمین ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ دوسری اس طرح کی زمین ہے جو کہ اوپن لینڈ ہوتی ہے، جو کہ شہر سے باہر ہے، ایگریکلچر لینڈ کہلاتی ہے. تو ایگریکلچر لینڈ میں عام طور پہ اس وقت جو ہے نا 2012 میں پابندی لگا دی گئی تھی تمام زمینوں پہ، سوائے ایگریکلچر لینڈ میں سروے زمین جو کہ انگریز کے زمانے کی چلی آ رہی ہے. میری کئی ویڈیوز آپ کو ملیں گی کہ آپ اس میں جو ہے سروے لینڈ کے اوپر جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سروے لینڈ جو ہے نا وہ کیا اس میں طریقہ کار ہے. اس کے لیے الگ میں ویڈیو آپ بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی 2-3 دن میں دیکھ لیجیے گا آپ. تو سروے زمین ایک بڑا چیپٹر ہے اور ٹیکنیکل چیپٹر ہے، ہر ایک کو علم نہیں ہوتا، اور ایون کام کرنے والوں کو بھی اس بات کا علم نہیں. لیکن میری کوشش ہے کہ آپ کو میں ویورز کو اس کو میں ٹرین کروں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اصل چیز یہی ہے. سروے زمین، باقی زمینیں جو ہے نا وہ فراڈ ہیں یا دوسرے مسائل اس میں آ سکتے ہیں. تیسری زمین جو ہے وہ چوتھی زمین جو ہے نا وہ اچھا میں نے بتایا سروے زمین کے انشاءاللہ وہ آپ کو ایک الگ چیپٹر ہوگا اور وہ اس کے اوپر جو ہے نا ہم بات کریں گے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ سروے زمین بعض لوگ لے لیتے ہیں. ایک میرے جاننے والے تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کے دوست نے ایک سروے زمین لی، کروڑوں روپے کی لی، لیکن آج تک ان کا کیس چل رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے موٹیشن نہیں کروائی تھی. وہ پھڈا چلتا رہا، زمین لے لی اور لیز بھی ہو گئی، لیکن اس کے بعد اپنے نام انہوں نے اپنا حصہ موٹیشن نہیں کروایا، نام نہیں کروایا. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کیسز لڑ رہے ہیں، کروڑوں روپے ان کے لگے ہوئے. تو ظاہر ایک تفصیلی موضوع ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ نے کس طرح احتیاط برتنی ہے اور کیا کرنا ہے آپ نے. پھر اس کے بعد جو ہے نا
30 سالہ لیز ہوتی ہے اور گوڈ آباد زمینیں ہوتی ہیں. اچھا گوڈ آباد زمین کے جو ہے نا ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے. آپ اگر گوڈ آباد کے سند ملتی ہے اور سند کے پیچھے آپ دیکھیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ 10 سال کی پابندی ہے. اصل میں گوڈ آباد کی زمینیں تمام ویلفیئر کی ہوتی ہیں اور ویلفیئر کا مقصد جو ہے لوگوں کو سستی رہائش فراہم کرنا. لیکن اب کاروبار لوگوں نے بنا لیا ہے اور صحیح اور جعلی گوڈ ریگولائز اور ان ریگولائز گوڈ جو ہے نا انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اپنے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ سند ملتی ہے اس کے اندر. اب جو سند ملتی ہے وہ سند کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ 10 سال تک ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو خرید و فروخت کا ذریعہ نہ بنائیں. اچھا اب ٹرانسفر نہیں ہوتی گوڈ آباد کی زمین, سند جو ہے ایک سے دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس زمین سے لے رہے ہیں اس کا ایگریمنٹ ضرور بنا لیں. اگر آپ ایگریمنٹ بنا لیں گے تو پھر آپ کی سیفٹی ہو جائے گی. ایگریمنٹ اور قبضہ یہ دو چیزیں گوڈ آباد میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک قبضہ آپ کے پاس ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے نا ایگریمنٹ ایک سلسلہ ہو کس سے لی تھی زمین, کب لی تھی, اور آپ کے پاس جو آیا ہے اس کا ریکارڈ آپ کے ہونا چاہیے. تو پچھلی پارٹی سے آپ کے پاس ایٹ لیسٹ ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ زمین لے لی ہے اور اس سے خرید لی ہے, اب اس کا کوئی اختیار نہیں ہے, قبضہ بھی سمیت آپ نے لے لی زمین. تو یہ بہرحال اس میں جو ہے نا وہ سند بھی ہوتی ہے بعض دفعہ, بعض جگہ سند نہیں بھی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ سند کے ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے اور سند جو ہے نا وہ جو بن گئی ایک بار تو بن گئی. تو یہ باقی یہ کہ یہ لوگ اس میں دھوکہ دیتے ہیں, کہتے ہیں 99 ایئر. 99 ایئر نہیں ہوتی ہے. آج گڈاب میں دبا کے فراڈ ہو رہے ہیں کہ 99 سال کی زمین دے رہے ہیں. ارے بھائی کوئی 99 سال کی زمین نہیں ہوتی ہے. 99 سالہ 2012 میں پابندیاں لگا دی گئی تھی اور اب 2012 کے بعد اب اس کو کہنا جو ہے نا یہ غلط ہے. تو بہرحال 30 سالہ زمینیں ختم ہو چکی ہیں, اس کو نہ لیا کریں, اس کے ٹرانسفر وغیرہ سب بند ہیں. 30 سالہ فراڈ تھا, اسی طرح قبضے کی زمینیں یہ سب فراڈ ہے, اس سے بچیں آپ. تو دوستوں یہ تھی ویڈیو میری آج کے ٹرانسفر کے حوالے سے. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ باقی دیگر جو میں نے بتایا خاص طور پہ سروے لینڈ, بڑی لینڈ کو ایگریکلچر لینڈ کس طرح کرتے ہیں. ساتھ رہیے, ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹ کریں, معلومات کو آگے بڑھائیں. انتخاب سوری کو اجازت دیں. اللہ حافظ.